کئی بار ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ایک ابراہیمک ریلیجن، ٹھیک ہے، اور ابراہیمک ریلیجن ہونے کا مطلب کیا کہ ہم ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں. مگر کیا کرسچن اور یہودی سیم خدا کو مانتے ہیں، اور کیا کرسچن اور مسلمان سیم خدا کو مانتے ہیں؟ اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو کہ مسلمانوں کو تو بیچاروں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا. کرسچنز کو بھی آئیڈیا کچھ حد تک ہوتا ہے، مگر یہودیوں کو آئی تھنک کہ یہودیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں بھائی کیا آپ کرسچن اور مسلمان ایک ہی خدا کو مانتے ہیں؟ یہ وہاں سے بات پتہ چلے گی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابراہیمی خدا ہے، بیسیکلی میں آپ کو ابراہیمی خدا کی ہسٹری بتانے لگا. تو جو ابراہیم کا خدا ہے وہ اصل میں ایل تھا. ایل جو ہے وہ کنان کا دیوتا تھا، اور وہ سارے دیوی دیوتاؤں کا بادشاہ تھا کنان کے. ٹھیک ہے، اور اسی نے سارے آسمان اور زمین اور سب کچھ ان کی اس کے اندر بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک سیکنڈ اب اس کو بھی شیئر بھی کر دیتے ہیں یار. تو اس کے بیٹے تھے بال، اور ایک اور اس کا بیٹا تھا یاہوے. تو ایل کی پوجا شروع تھی کنانیوں کے درمیان، اور یہ جو تھے ہمارے بنی اسرائیل، یہ بھی کنانی لوگ ہیں. اصل میں یہ کنان کے ہی لوگ ہیں. جتنی ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ کی گئی ہے اس کے مطابق یہ کنانی لوگ ہیں. یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ کنانی لوگ ہیں. اور ان کا ڈی این اے اسپیشلی کنانی ہی ہے، کینانائٹ ہی. یعنی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے ڈی این اے میں کوئی خاص فرق اصل میں نہیں ہے. جو پیور اسرائیلی ہیں ان کے مڈل ایسٹ کے لوگ ہی تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک کلٹ بنا لیا جس کے اندر یہ ایل کو ماننے لگے. اب دو ایسے کلٹ تھے جو ہسٹورینز کا اندازہ ہے. ایک ایل کی پوجا کرنے لگے، دوسرے کس کی پوجا کرنے لگے؟ دوسرے یاہوے کی پوجا کرنے لگے. اور پھر ان دونوں نے ملا کے ایل اور یاہوے کو سنکرٹزم جس چیز کو کہتے ہیں، ایک ہی خدا میں مرج کر دیا دونوں کو. اور وہ جو مرجڈ گاڈ ہے اس کو یہ پوجنے لگے. اور اس کی نشانیاں ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نظر آتی ہیں. میں ایک بار اس بارے میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خاص طور پہ جو تورا ہے اس کے اندر آدھی آیتیں ایلز کی طرف سے منسوب ہے، آدھی جو ہے وہ یاہوے کی طرف سے منسوب ہے. اور یاہوے اینڈ ایل دونوں کو ملا کے ایک جوڈائک گاڈ بنا دیا گیا. اور کہیں نہ کہیں کیونکہ یہودی جو ہے وہ اپنے خدا کا نام نہیں لیتے تھے. یہودیوں میں خدا کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا. اور یہودیوں میں خدا کا نام لینا گناہ سمجھنے کی وجہ سے کیا کیا جاتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا. کیونکہ پہلا حکم ہے خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک خدا کو ماننا اور پورے دل و جان سے اس کی بندگی کرنا، پہلا حکم. دوسرا یہ ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا. تو اس سے یہ نکلا کہ خدا کا نام کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں رہا. تو اس لیے یاہوے کا جو YHWH کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ یہودیوں کو نہیں پتا کہ اصل میں اس کا پروناؤنسیشن کیا ہے. وہ یاہوے بھی ہو سکتا ہے، یہووا بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ واولز نہیں تھے پرانی اس زبان میں جس میں پہلی بار یاہوے کا نام لکھا جا رہا تھا. تو یاہوے جو ہے وہ ان کا مین گاڈ بن گیا، اور ایل اور یاہوے دونوں مکس ہو گئے جو کہ اصل میں باپ بیٹا تھے. اب ایل جو تھا اس کی ایک بیوی بھی تھی، اور اسی طرح یاہوے کی بھی ایک بیوی تھی. مگر بعد ہے نا یاہوے اور ایل کی بیوی کو بھی ایک ہی بنا لیا گیا. عاشرہ جو تھی وہ بن گئی، اور اللہ تھی وہ بن گئی وہاں سے، کیونکہ ایل تھا، ایل سے اللہ تھی اور عاشرہ تھی، اور وہ دونوں کو ایک ہی میں کنورٹ کر دیا گیا، اور ایک ہی بیوی دونوں کی بن گئی، دونوں ایک گاڈ بن گئے. مگر بال جو تھا، جو ایل کا دوسرا بیٹا تھا، وہ شیطان مشہور ہو گیا یہودیوں کی کہانی میں. جیسے کہ یسوع جب بدروئیں نکالتا ہے، بری آتمائیں لوگوں سے نکالتا ہے، تو یہودی اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بال زبول کی مدد سے بری آتمائیں نکالتا ہے. تو یسوع ان کو کہتا ہے کہ پھر تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں اگر میں بال زبول کی مدد سے نکالتا ہوں؟ تو یہاں سے جو ہے وہ بات بدل جاتی ہے ایک دم. ٹھیک ہے جی، تو وہ بدل جاتا ہے اور وہ پھر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مطلب یسوع جو ان کو جواب دے دیتا ہے اس بات پہ. اچھا، تو پھر کرسچنز آتے ہیں. تو کرسچنز کا مسئلہ یا کرسچنز کا گاڈ جو ہے وہ یہودیوں اور مسلمانوں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ کرسچنز کا گاڈ جو ہے وہ لیتا تو تھیم یہودیوں سے ہے، مگر یہودیوں کا خدا تو ایک خدا تھا، اس کا کوئی بیٹا شیٹا نہیں ہو سکتا تھا. ہاں پہلے اس کا بھی بیٹا تھا یاوے، مگر بعد نا جب یسوع آیا تو اس ٹائم یہودیوں کے اندر خدا کے بیٹے کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. وہ ایک واحد خدا کو مانتے تھے، توحید کے اصلی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی خدا کو مانتے تھے. مگر کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، رومیوں سے یہ کنسپٹ لے لیا خدا کا بیٹا کیا ہے.
اور خدا کے بیٹے ہو سکتا ہے, اور انہوں نے خدا کے بیٹے والا کانسیپٹ وہاں سے لے کے یسوع مسیح پہ چپکا دیا, اور کرسچینٹی کا خدا جو ہے وہ ٹرینیٹیرین گاڈ بن گیا. اب مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم انجیل کو دیکھیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں ٹرینیٹی کی کوئی ہمیں کوئی ایسی کلیئر ورس نہیں ملتی جو کہ ٹرینیٹیرین ہو. ایون کہ ایک ورس جو کہ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ 3 ہیں آسمان میں جو گواہی دیتے ہیں, باپ بیٹا اور روح القدس, اور 3 ہے زمین پہ جو گواہی دیتے ہیں, پانی, خون اور آگ. یہ تینوں, اور آسمان میں وہ 3 ایک ہے, زمین پہ یہ 3 ایک ہے. یہ آیت جو تھی یہ کیا تھی؟ ایک فیبریکیشن تھی نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. اب اگر آج کوئی اپنی بائبل گھر میں چیک کرے, اردو بائبل میں بھی ایون کہ ایڈٹ ہو چکی ہے, اور مجھے یاد ہے کہ یہ آیت ہمارے پاس گھر میں ایک پرانی بائبل ہوتی تھی, اس کے اندر یہ آیت موجود تھی. تو ٹرینٹی جو ہے بیسیکلی ایک ڈفرنٹ گاڈ ہے. پھر مسلمان آتے ہیں, مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, اللہ واحد ہے, اللہ نبی بھیجتا ہے, اللہ فلاں بھیجتا ہے, اللہ ڈھمکاں بھیجتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو کیا مسلمانوں کا خدا اور ان کا خدا ایک ہے کرسچنز کا؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑے گا کہ نام تو ایک ہی ہوگا مگر ایک ہوگا نہیں, کیونکہ کرسچنز کا آئیڈیا خدا کے بارے میں بڑا ڈفرنٹ ہے, مسلمانوں کا آئیڈیا خدا کے بارے میں بڑا ڈفرنٹ ہے. کرسچنز کے لیے خدا ایک بڑا شفیق باپ ہے, ٹھیک ہے. کرسچنز کی جو مین دعا ہے, ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے, جو ان کی our father in heaven دعا ہے نا, وہ خدا کو باپ کہتے ہیں, یسوع نے جو ان کو سکھائی تھی, ٹھیک ہے. مگر مسلمان دوسری طرف خدا کو ایک جابر اور ظالم قسم کا حکمران مانتے ہیں, جس کے لیے اگر انسان نے چوری کر لی تو ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا, اگر زنا کر لیا تو سنسار ہوگا, اللہ کی عدالت میں ہوگا ہی ہوگا, اور اللہ کسی کو نہیں بخشے گا. قیامت والے دن اللہ تخت پہ بیٹھا ہوگا, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی, آنکھیں سرخ ہوں گی, غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا. مسلمانوں کا کانسیپٹ خدا کے بارے میں یہ ہے. کرسچنز کا بھی ہے ایسے ہی ہے, مگر دوسری طرف ان کا کانسیپٹ جیزس کی وجہ سے کچھ چینج بھی ہوتا ہے کہ خدا ان کے لیے سولی پہ مار بھی سکتا ہے. تو ان کا کانسیپٹ تھوڑا چینج ہے مسلمانوں سے, مگر مسلمانوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈفرنٹ قسم کا کانسیپٹ ہے, جس کے اندر خدا ایک ظالم اور جابر حکمران ہے, جو کہ جس نے اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کو سزا لازمی دینی ہے. ہاں توبہ کرنی ہے تو وہ اس طرح, پھر جس طرح آپ ٹیکس دیتے ہیں اس طرح مسلمانوں کے خدا کو نمازیں لازمی چاہیے, اس کو روزے لازمی چاہیے. آپ نے اگر نہیں دیے تو آپ کی جنت میں آپ کے پوائنٹ کٹ ہو رہے ہیں. ہاں مگر اگر آپ اس کے لیے مریں گے تو آپ کو وہ کیا دے گا, آپ کو عورتیں بھی دے گا مرنے کے بعد. جیسے کہ جہاد کے میدان میں رسول اللہ کی طرف سے بھی صحابیوں کو عورتیں دی جاتی تھی. ہمارے پاس اس کا بہت زیادہ ایویڈنس ہے, ہر جگہ یہ ایویڈنس پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ہوتی تھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے اپنی جگہ پہ موجود تھا, اور ان کا خدا ایسے تھا. مگر کرسچن میں خدا مرنے کے بعد کیا ہوگا, کرسچن اتنے کلیئر بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کرسچینٹی اتنی کلیئر نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں گے, وہ زندہ ہوں گے, خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے, اور وہ خدا کو دیکھیں گے جنت میں, وہ خدا کو دیکھیں گے. ادھر یہ نہیں لکھا کہ جنت میں کوئی سیکس ہو رہا ہوگا یا کیا ہوگا, بلکہ یسوع سے کسی نے پوچھا تھا, جبکہ وہ ایک عورت کی تمثیل تھی, وہ یسوع کے پاس آئے صدوقی جو تھے, سیڈوکائٹس جن کو کہتے ہیں, یہودیوں کا ایک فرقہ تھا ایک. تو انہوں نے آگے یسوع سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے, اس کی بیوی تھی, وہ آدمی مر گیا, اس کی بیوی نے اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی, پھر وہ چھوٹا بھائی بھی مر گیا, اس کے تیسرے والے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی, پھر وہ مر گیا, پھر اس سے چھوٹے سے کر لی. اس طرح کر کے اس عورت نے 7 بھائیوں سے باری باری شادی کی, اور وہ سارے ہی مر گئے, اور بعد میں وہ بھی مر گئی. اب قیامت میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع نے ان کو کہا کہ قیامت میں جو ہے وہ بیاہ شادیاں نہیں ہوں گے, اور مرد اور عورت بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی جو کرسچنز کی شادی کی قیامت ہے اس میں جینڈر نہیں ہوگا. روح کا جینڈر کرسچن کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. روح جو ہے وہ اس کا سیکس نہیں ہوتا. روح جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہے, اسی لیے وہ خدا کو بھی سمجھتے ہیں کہ خدا سیکس سے پاک ہے. مگر مسلمانوں میں وہ خدا کو تو سمجھتے ہیں سیکس پاک ہے, مگر جنت میں آپ کو ضرور سیکس دے گا وہ, تاکہ آپ وہاں پہ مزے کریں, اور 70 سال کی آپ 70 سال بعد آپ کو جا کے اورگازم آئے گا. مطلب اتنا ستیاناس ہے کہ 70 سال ایک بندہ لگا رہے گا اور اسے اورگازم نہیں آئے گا, تو کیا ستیاناس ہوگا. سوچنے کی بات. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.